جا رہی ہے 20ویں صدی ہے اور 2024-25 جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں. پروگرام اپنے آخری لمحات میں ہے اور میں اسی ایک سوال کا جواب چاہوں گا مختصر طور پر. ہمارے ساتھ ڈاکٹر دیا چودھری اسلام آباد سے ہیں, ویمن لیڈر ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں GPPC کی, کہ اس طرح کے واقعات جیسے ابھی عبد الماجد چودھری صاحب نے کہا کہ خاتون وہ ٹک ٹاکر تھی یا سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی اور اس نے ایک پری پلانڈ اور ایک پلانٹڈ چیز کو لانچ کیا اور اس کے اگینسٹ اس نے سمپتھی بھی حاصل کی اور وہ سارا بعد میں ایک فیک سارا معاملہ نکلا. تو کیا یہ چیزیں سوسائٹی کو ٹریگر نہیں کرتی اگینسٹ دا ویمن رائٹ؟ جی بالکل, ماجد صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں اور مہرین صاحبہ کی بات سے بھی کہ ویمن رائٹس کی اور ٹرانسجنڈر رائٹس کی تو بات ہم نے کی یہاں پہ, لیکن مین رائٹس کی بات نہیں کی. تو ماجد صاحب ہم نے انٹرنیشنلی مین ڈے بھی منایا تھا اور رائٹس پہ بات بھی. اب نیکسٹ ٹائم جب آپ بنائیں گے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے. اور کیوں نہیں, انشاءاللہ ضرور بتائیں گے, آپ کو بلکہ انوائٹ بھی کریں گے. جی بالکل, میں انتظار کروں گا. جی ضرور ضرور. اب جہاں تک بات ہے تو میں جیسے پہلے بھی کہہ چکی ہوں الطاف صاحب کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ یا تو مارک زکربرگ صاحب کی ذمہ داری ہے یا پھر کسی اور کی ہے. ہمیں تو جسٹ پرووائڈ کر دیا ہے پلیٹ فارم, ہم نے اپنی ID بنانی ہے اور بیٹھ جانا ہے اور رشتہ داروں کو بلاک کرنا ہے اور نئے نئے دوستوں کو بٹھا کے تو پھر ان کے ساتھ اور کوئی بھی ہمارے فرقے کے خلاف, کوئی بھی ہمارے مذہب کے خلاف یا ہمارے لیڈر کے خلاف اٹھا ہے تو بس پورا جمگٹھا پلٹ جانا, چپٹ پڑنا, ٹوٹ پڑنا اور سنا دینی ہے. تو یہاں بھی سب سے بڑی جو سچویشن بنتی جا رہی ہے, جیسے آپ نے عائشہ اکرام صاحبہ کا بھی ذکر کیا کہ جو مینار پاکستان میں ہوا, یہ سارے ٹرینڈ سیٹرز یہی سوسائٹی کو جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک طرف لے کے چل رہے ہیں. ابھی جس طرح کے آج کل سچویشن چل رہی ہے اور معاملات بنتے جا رہے ہیں, ہم سب کو ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا اور اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ فوراً کاپی پیسٹ نہیں کرنا. آپ کے لائف کا ریموٹ کنٹرول ہی کسی تھرڈ پرسن کے پاس ہے. آپ سوچتے سمجھتے ہی نہیں, نہ آپ کو قانون کا, ملکی قانون کا پتہ, نہ مذہبی قانون کا پتہ, نہ بیسک رائٹس کا پتہ. کسی بھی شخص کے بارے میں اٹھ کے آپ کچھ بھی اناپ شناپ بکے جا رہے ہیں اور جی اس کو فارورڈ کیے جا رہے ہیں. اور اس وقت نا ہر بندہ دوسرے کی عزت کو اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے, جو جب جہاں چاہے کسی کی بھی عزت کا جنازہ پڑھ کے جا رہا ہے. تو اس ساری سچویشن میں ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ہوگا, اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. اسکول کالجز میں ٹیچر کی ذمہ داری ہے, جو ہمارے مذہبی لیڈر ہیں, جو مسجد سپیکرز ہیں, ان میں جو بولتے ہیں, جمعے کے خطبات ہیں. اسی طرح آپ جیسے اینکرز جو اسکرین پہ بیٹھے ہیں, مجھ جیسے ایکٹیوسٹ جو کہیں نظر آتے ہیں یا کام کر رہے ہیں, ہم سب کو مل کے سوچنا ہوگا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن دیا یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا کہ جو لوگ ٹارچ بیرر ہیں اس کاز کے, جو لوگ علم بردار ہیں, وہ کاؤنٹر کیوں نہیں کرتے؟ وہ سم ہاؤ ایسی چیزوں کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں, تو وہ کاؤنٹر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ تو کنفیوژن میں چلی جائے گی کاز. اگر اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کریں گے, اس طرح کے واقعات کو سپورٹ کرتے ہیں, تو پھر تو وہ کنفیوژن میں چیز چلی جاتی ہے, اصل بات تو کہیں پیچھے رہ جاتی ہے. بالکل ایسا, میں آپ کی بات کو لنک کروں گی. کل پرسوں ہمارا ایک پروگرام تھا تو وہاں پہ مجھے انوائٹ کیا گیا تھا. خیر میں نے پروگرام اٹینڈ نہیں کیا, میں واپس آ گئی. تو جب میں آ رہی تھی تو مجھے چند اسٹوڈنٹس نے پوچھا کہ میم ہم تو آپ کو سننے کے لیے آئے تھے, آپ کیوں پروگرام کا حصہ نہیں بن رہی؟ اب اس پروگرام میں 14 سے 16 سال کے 18 سال کے بچوں کو بٹھایا ہوا تھا اور انہیں پڑھایا جا رہا تھا کہ مذہب کا اس طرح سے غلط استعمال ہو رہا ہے, سیاسی قائدین اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ان بچوں کو کیا پڑھائیں گے, ان کی کوئی غلطی نہیں ہے, یہ بیچارے تو خود ہی نشانہ بنے ہوئے ان چیزوں کے. آپ سکھائیں ان کو جو ایجوکیٹڈ ہیں, جیسے اگر ڈرگز کا آپ نے سکھانا تو جو یوز کر رہے ہیں ان کو بتائیں نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ہماری غلطی کہاں پہ ہے کہ جن کو چیز کا شعور ہی نہیں, کیونکہ دھندا چلتا ہے نا, سب کا دکان چلانی ہے, پیسے آئیں گے تو نظام چلے گا, تو ہم بس وہ پروموٹ کرنے کے لیے جی ہمارا کام چل رہا ہے. تو سبھی کہیں نہ کہیں غلطی پہ ہیں. ہم سب کو مل کے معاشرے کی بہتری کے لیے سوچنا ہوگا, چونکہ باہر تو گھر جب تک لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو فلاں کے گھر میں آگ لگی ہے, میرے میں تو پہنچ نہیں, تو جناب یہ گھر ہماری دہلیز پہ پہنچ چکی ہے, ہمیں آنکھیں کھولنی ہوں گی, ورنہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی برے حالات میں. اپنی نسلوں کی بقا کے لیے سب کو مل کے سوچنا ہوگا. بے شک. ابھی آپ نے بات کی ایک پروگرام کی کہ جہاں پہ پروگرام کا موضوع یہ تھا کہ مذہب کا استعمال برے طریقے سے کیسے ہو رہا ہے, اور اس کو سننے والے جو ہیں یقیناً اگریشن میں جائیں گے اور سوشل میڈیا پہ اور سوسائٹی میں جس بھی مذہبی شخص کو دیکھیں گے یا مذہب کی بات کرتے نظر آئیں گے, اور سوسائٹی میں کس طرح سے
एग्रेशन हो रही है उसको वो काउंटर करेंगे बहुत ही बुरे तरीके के साथ, सोशल मीडिया पे भी, फिजिकली भी और मेंटली भी उनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो मॉल फंक्शन हो जाएगी और उसके नतीजे में फिर ये होगा कि इज़्ज़त नफ्स मजरूह होगी, हमारे यहाँ रेप के केस बढ़ जाएंगे, हमारे यहाँ विरासत का हक मारा जाएगा, हमारे यहाँ बराबरी नहीं दी जाएगी। और आज का मौजू सिनफी इम्तियाज़, हकीकत या मगरबी साजिश, ये सवाल मैं आपसे करता हूँ। आप सोशल मीडिया देखते हैं, आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं, आप हमारा प्रोग्राम भी देखते हैं, बात क्या है? सो ये सवाल आपसे भी है। आपने तमाम माहिरीन की राय सुनी, आप अपने बच्चों पर निगाह रखिए कि वो कौन सी महफिल में बैठते उठते हैं, उनके ख्यालात किस तरफ से हैं और उनका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा खाना खुदा हरम पाक की चादर को सीने से भींचा और कहा कि ए हरम पाक, तू बड़ा मुअज़्ज़ज़ और मोतबर है, लेकिन तुझसे भी ज़्यादा हुर्मत एक इंसान की इज़्ज़त नफ्स की है। और हम किसी इंसान की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करते हुए बिल्कुल नहीं सोचते जो खाना खुदा से भी मोहतरम है। ट्रांसजेंडर हो, खातून हो या मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो एक इंसान है, उसके जज्बात हैं और उसको मोहब्बत मिलनी चाहिए। किसी हकीम ने कहा था कि किसी भी इंसानी बीमारी के इलाज में मोहब्बत और इज़्ज़त दीजिए। अगर ये दवा काम नहीं कर रही तो इसकी मिक़दार बढ़ाते जाइए, एक वक्त में ये ज़रूर काम करेगी। रोशन मुस्तकबिल के लिए और रोशन दिन के लिए उम्मीद रखते हैं। मुस्कुराइए, दुनिया के सारे गम आपकी मलकियत थोड़ी हैं। दोबारा इसी प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए मेरा आपका पाकिस्तान का अल्लाह ने के पान।